بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سمندری جہاز میں بیٹھے سفر کر رہے تھے۔ ایک کمبل آپ نے اپنے جسم مبارک پر لپیٹا ہوا تھا اور مراقبہ کی حالت میں تھے۔ سفر شروع کیے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ طوفانی ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ جہاز کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ جہاز میں سوار تمام مسافروں میں ہلچل مچ گئی، ہر طرف گھبراہٹ اور افراتفری پھیلی ہوئی تھی، مگر حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ خاموش اور سکون و اطمینان سے تشریف فرما تھے۔ تمام مسافر آپ کی خدمت میں بھاگے ہوئے آئے اور آپ سے عرض کرنے لگے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ہم ہلاکت کے طوفان میں گھرے ہوئے ہیں۔ سخت طوفانی ہواؤں سے جہاز کے غرق ہونے کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے اور آپ اطمینان سے سو رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنا سر مراقبے سے اٹھایا اور فرمایا کہ اے اللہ، ہم نے تیری قدرت کاملہ کو دیکھ لیا ہے، اب اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما۔ آپ نے یہ الفاظ ادا فرمائے ہی تھے کہ اسی وقت طوفانی ہوائیں چلنا بند ہو گئیں اور جہاز سکون کے ساتھ اپنی منزل کی طرف چلنا شروع ہو گیا۔ عطائے موسوی کی ضرب ہے ضرب قلندر میں، نظر کر دے تو منظر سارا آب زر نظر آئے۔ بوقت مرگ سب روتے ہیں اور وہ مسکراتا ہے، مسافر جس طرح لمبے سفر کے بعد گھر آئے۔ خدا کے پاک بندے عظمت مولا کے مظہر ہیں، زمانہ بے بصر ہے، اس کو کیا جوہر نظر آئے۔ جب حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ نے بلخ کی سلطنت کو خیر باد کہا تو اس وقت آپ کا ایک بہت چھوٹا سا بچہ بھی تھا، اور جب وہ بچہ جوان ہوا اور اس نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ میرے والد کہاں ہیں، تو والدہ نے پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد بتایا کہ وہ اس وقت مکہ معظمہ میں مقیم ہیں۔ اس کے بعد اس لڑکے نے پورے شہر میں منادی کرا دی کہ جو لوگ میرے ہمراہ سفر حج پر چلنا چاہیں میں ان کے پورے اخراجات برداشت کروں گا۔ یہ منادی سن کر تقریباً 4000 افراد چلنے پر تیار ہو گئے، جن کو وہ لڑکا اپنے ہمراہ لے کر والد کے دیدار کی تمنا میں بیت اللہ پہنچ گیا، اور جب اس نے مشائخین حرم سے اپنے والد کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ہمارے مرشد ہیں، اور وہ لڑکا اس نیت سے جنگل کی جانب چل پڑا کہ اپنے والد کا دیدار کرے، تو اس نے جنگل میں ایک بوڑھے کو سر پر لکڑیوں کا بوجھ لاتے دیکھا۔ وہ فرتے محبت سے وہ بے تاب تو ہو گیا، لیکن بطور سعادت مندی اور ناواقفیت کے خاموشی کے ساتھ آپ کے پیچھے پیچھے بازار آ گیا، اور جب وہاں جا کر حضرت ابراہیم ادم نے آواز لگائی کہ کون ہے جو پاکیزہ مال کے عوض پاکیزہ مال خریدے، یہ سن کر ایک شخص نے روٹیوں کے عوض میں لکڑیاں خرید لیں، جن کو آپ نے اپنے ارادت مندوں کے سامنے لے جا کر رکھ دیا اور خود نماز میں مشغول ہو گئے۔ آپ اپنے ارادت مندوں کو ہمیشہ یہ ہدایت فرمایا کرتے کہ کبھی کسی عورت یا بے ریش لڑکے کو نظر بھر کر نہ دیکھنا، اور خصوصاً اس وقت بہت محتاط رہنا جب ایام حج کے دوران کثیر عورتیں اور بے ریش لڑکے جمع ہو جاتے ہیں، اور تمام افراد اس ہدایت کے پابند رہتے ہوئے آپ کے ہمراہ طواف میں شریک رہتے۔ لیکن ایک مرتبہ حالت طواف ہی میں آپ کا بیٹا آپ کے سامنے آ گیا، اور بے ساختہ آپ کی نگاہیں اس پر جم گئیں، اور طواف سے فراغت کے بعد آپ کے ارادت مندوں نے عرض کیا کہ اللہ آپ کے اوپر رحم فرمائے، آپ نے جس سے باز رہنے کی ہمیں ہدایت کی تھی اس میں آپ خود ہی ملوث ہو گئے، کیا آپ اس کی وجہ بیان کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بات تو تمہارے علم میں ہی نہیں ہے کہ جب میں نے بلخ کو خیر باد کہا تو اس وقت میرا چھوٹا سا بچہ تھا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ وہی بچہ ہے۔ پھر اگلے دن آپ کا ایک مرید جب بلخ کے قافلہ کی تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچا
تو دیکھا کہ وہی لڑکا دیبا و حریر کے خیمہ میں ایک کرسی پر بیٹھا تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ اور جب اس نے آپ کے مرید سے آمد کا مقصد دریافت کیا تو مرید نے سوال کیا کہ آپ کس کے صاحبزادے ہیں؟ یہ سنتے ہی اس لڑکے نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، لیکن کل ایک بوڑھے لکڑہارے کو دیکھ کر یہ محسوس ہوا کہ شاید یہی میرے والد ہیں، اور اگر میں ان سے پوچھ گچھ کرتا تو اندیشہ تھا کہ وہ فرار ہو جاتے، کیونکہ وہ گھر سے فرار ہیں اور ان کا اسم گرامی ابراہیم بن ادم ہے۔ یہ سن کر مرید نے کہا چلیے میں ان سے آپ کی ملاقات کرا دوں، اور اپنے ہمراہ آپ کی بیوی اور لڑکے کو لے کر بیت اللہ میں داخل ہو گیا۔ اور جس وقت بیوی اور بچے کی آپ پر نظر پڑی تو وفور محبت سے بے تابانہ دونوں لپٹ گئے اور روتے روتے بے ہوش سے ہو گئے۔ اور ہوش آنے کے بعد حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے؟ تو لڑکے نے جواب دیا اسلام۔ پھر سوال کیا کیا تم نے قرآن کریم پڑھا ہے؟ لڑکے نے اس بات میں جواب دے دیا۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد اور بھی کچھ تعلیم حاصل کی ہے؟ لڑکے نے کہا کہ جی ہاں۔ یہ سن کر فرمایا الحمدللہ۔ اس کے بعد جب آپ جانے کے لیے اٹھے تو بیوی اور بچے نے اصرار کر کے آپ کو روک لیا، جس کے بعد آپ نے آسمان کی جانب چہرہ اٹھا کر کہا کہ اے الہی، یہ کہتے ہی آپ کے صاحبزادے زمین پر گر پڑے اور فوت ہو گئے۔ جب ارادت مندوں نے سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ جب میں بچے سے ہم آغوش ہوا تو وفور جذبات اور فرط محبت سے بےتاب ہو گیا، اور اسی وقت یہ ندا آئی کہ ہم سے دوستی کے دعوے کے بعد دوسرے کو دوست رکھتا ہے۔ یہ ندا سن کر میں نے عرض کیا کہ یا اللہ، یا تو لڑکے کی جان لے لے یا پھر مجھے موت دے دے۔ چنانچہ لڑکے کے حق میں دعا قبول ہو گئی، اور اگر اس پر کوئی اعتراض کرے تو میرا یہ جواب ہے کہ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ سے زیادہ تحیر خیز نہیں، کیونکہ انہوں نے بھی تعمیل حکم میں اپنے بیٹے کو قربان کر دینے کی ٹھان لی تھی۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ جب سلطنت چھوڑ کر اطاعت الہی میں مشغول ہو گئے تو حضرت کے ایک صاحبزادے نے آپ کو بے حد تلاش کیا۔ آخر ایک دفعہ دیکھا کہ حضرت دریا کے کنارے درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے اپنا خرقہ سی رہے تھے۔ صاحبزادے نے سلام کے بعد عرض کیا کہ ابو، یہ کیسی زندگی آپ نے اختیار کر رکھی ہے؟ اس تنہائی اور وحشت سے کیا حاصل؟ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ جب شہزادے نے دیکھا کہ آپ خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا تو اس نے غصے سے سوئی آپ کے ہاتھ سے لے کر دریا میں پھینک دی اور کہا کہ یا تو آپ مجھے سوئی نکال کر دکھائیں یا پھر گھر چل کر سلطنت سنبھالیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بیٹا، سوئی اب کس طرح نکل سکتی ہے؟ لیکن جب شہزادہ کسی طرح راضی نہ ہوا تو آپ نے مچھلیوں کو سوئی لانے کا حکم دیا۔ شہزادے نے دیکھا کہ مچھلیاں ہزاروں سوئیاں منہ میں لے کر حاضر ہو گئیں تو اس نے کہا کہ میں تو وہی سوئی چاہتا ہوں جو میں نے پھینکی ہے۔ اتنے میں ایک بہت بڑی مچھلی نے نمودار ہو کر کہا کہ میں اس سوئی کو حضرت خضر علیہ السلام کے لیے بطور تبرک لیے جا رہی تھی، حضرت کے احترام میں واپس لائی ہوں۔ شہزادہ اس واقعے سے بہت متاثر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں حائل ہونے کی کوشش کی تھی، مجھے معاف کیجیے اور اپنے قدموں میں رہنے کی اجازت دیجیے۔ حضرت شیخ نے فرمایا بیٹا، تم واپس جاؤ۔ جو اپنے پروردگار عالم کی یاد میں محو ہو اسے کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ حضرت محمد مبارک صوفی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابراہیم بن ادم کے ہمراہ بیت المقدس کے سفر میں دوپہر کے وقت ایک انار کے درخت کے نیچے نماز ادا کی۔ اس وقت درخت سے ندا آئی کہ میرا پھل کھا کر عزت افزائی کی جائے۔ چنانچہ آپ نے 2 انار توڑ کر ایک مجھے دیا اور ایک خود کھایا، لیکن اس وقت وہ درخت بھی چھوٹا تھا اور انار بھی ترش تھے۔ مگر جب ہم بیت المقدس سے واپس آئے تو وہ بہت قدآور ہو گیا تھا
اور انار بھی بہت شیریں تھے اور سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ اسی کرامت کے بنا پر اس درخت کو رمان العابدین کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بکری چرانے والے کے پاس سے گزرا اور پوچھا، تمہارے پاس کچھ پانی یا دودھ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، آپ کو دونوں میں سے کیا پسند ہے؟ میں نے کہا، پانی۔ اس نے فوراً پتھر کی سخت چٹان پر اپنا ڈنڈا مارا اور اس سے پانی جاری ہو گیا۔ میں نے جب اس کو پیا تو برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ میں تعجب میں پڑ گیا۔ انہوں نے کہا، حیرت نہ کرو، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو ہر شے اس کی اطاعت کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے الہی، جو عورت جنت میں میری رفیق ہوگی اسے مجھے دکھا دے۔ جب سو گئے تو خواب میں ان سے کہا گیا کہ تمہاری رفیقہ جنت میں سلامہ نامی ایک عورت ہے جو فلاں فلاں موضع میں بکریوں کا ریوڑ چرا رہی ہے۔ یہ خواب دیکھ کر حضرت ابراہیم ادم اٹھے اور جس علاقے کا نشان و پتہ خواب میں بتایا گیا تھا اس کی طرف چل دیے اور وہاں پہنچ گئے۔ وہاں آپ نے ایک عورت کو بکریاں چراتے دیکھا اور اسے سلام کیا۔ اس عورت نے جواب میں کہا، وعلیکم السلام یا ابراہیم۔ ابراہیم نے فرمایا، بھلا تجھے کس نے بتایا کہ میں ابراہیم ہوں؟ وہ بولی کہ جس نے آپ کو اس بات کی اطلاع دی ہے کہ میں آپ کی رفیقہ جنت ہوں۔ ابراہیم بولے، اے سلامہ، مجھے کچھ نصیحت کر۔ کہا، شب بیداری اور رات کو نماز تہجد پر مداومت اختیار کیجیے، اس لیے کہ رات کا قیام بندے کو اپنے رب کی طرف پہنچا دیتا ہے۔ آپ کو اگر محبت الہی کا دعویٰ ہے تو رات کی نیند چھوڑ دیجیے۔ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس چند لوگ آئے اور کہنے لگے کہ حضور، فلاں راستے میں ایک شیر بیٹھا ہے اور راستہ بند ہو گیا ہے۔ وہ شیر وہاں سے جاتا ہی نہیں، جس سے لوگ بڑے پریشان ہو رہے ہیں، فرمائیے کیا کریں؟ حضرت ابراہیم اٹھے اور جہاں شیر بیٹھا تھا وہاں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر شیر سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ اے جنگل کے شیر، اگر ہم میں سے کسی پر حملہ کرنے کا تجھے حکم ہو چکا ہے تو اپنا کام کر، اگر ایسا نہیں تو یہاں سے اٹھ اور اپنی جگہ چلا جا۔ شیر نے یہ سنا تو فوراً اٹھا اور حضرت ابراہیم کی طرف دیکھنے لگا اور پھر وہاں سے جنگل میں واپس چلا گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے توکل کا یہ حال تھا کہ آپ 30 برس تک گوشہ نشینی اختیار کیے رہے، لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر عبادت الہی میں مشغول رہے اور کبھی کسی کے پاس نہ بیٹھتے۔ ایک مرتبہ آپ نے حج کرنے کا ارادہ کیا اور یہ نیت کی کہ لوگ تو اپنے قدموں سے چل کر خانہ کعبہ کو جاتے ہیں، میں اپنی آنکھوں کے بل چل کر محبوب کی بارگاہ پر حاضری دوں گا۔ چنانچہ جب روانہ ہوئے تو ہر قدم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتے جاتے۔ آپ اسی طرح حج کا سفر کرتے ہوئے ایک جنگل میں پہنچے۔ جنگل میں پہنچ کر آپ نے دیکھا کہ 70 نقاب پوش اشخاص کی خون آلود لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں جن کے سر کٹے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا کہ جس میں زندگی کی چند سانسیں ابھی باقی تھیں۔ اس نے آواز دیتے ہوئے کہا کہ اے ابراہیم، ہم لوگوں کا احوال سن۔ ہم 70 اشخاص صوفی کہلاتے تھے، توکل کے اس عہد کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ راستے میں کسی سے گفتگو نہیں کریں گے۔ جب ہم جنگل میں پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے۔ ہم نے ان سے گفتگو کی اور ان کے ساتھ بات چیت میں محو رہے۔ اچانک ایک آواز آئی کہ اے عہد شکن مدعیو، کیا تمہارا ہم سے یہی عہد تھا؟ افسوس کہ تم نے اپنے عہد کو بھلا دیا اور ہمارے سوا کلام میں مصروف ہو گئے۔ پھر ایک تلوار ہوا میں نمودار ہوئی اور تمام کے سر کاٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اے ابراہیم، جو کوئی توکل کی راہ کا مسافر بنتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے عہد سے نہ پھرے اور نہ اپنے عہد کو فراموش کرے، تاکہ اس کا انجام ہماری طرح باعث عبرت نہ ہو۔ ابھی اس نقاب پوش نے
اپنی بات ختم ہی کی تھی کہ وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم ادم کو بڑی حیرت ہوئی، پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ کو نظر آیا کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہیں اور خانہ کعبہ ان کے گرد طواف کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم ادم کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا، بآواز بلند ارشاد فرمایا کہ اے رابعہ، تو نے دنیا میں کیا شور مچا رکھا ہے؟ حضرت رابعہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، شور تو آپ نے مچا رکھا ہے۔ دنیا میں اس بات کی دھوم مچی ہوئی ہے کہ ابراہیم 14 برس سے آنکھوں کو قدم بنا کر خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے سفر کر رہا ہے اور ابھی تک وہ خانہ کعبہ کی زیارت سے سرفراز نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم ادم نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو خانہ کعبہ دیکھنے کی خواہش ہے اور مجھے خانہ کعبہ کے مالک کو دیکھنے کی آرزو ہے، اس لیے جس شخص کو مالک دیکھنے کی امنگ ہو تو وہ گھر میں بیٹھ کر بھی دیکھ لیتا ہے، اس لیے کہ گھر تو اپنے مالک کے پاس ہی ہوتا ہے۔ بعض بزرگان سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم ادم کے ہمراہ ساحل سمندر پر چلے جا رہے تھے۔ چلتے ہوئے ہم ایک جنگل میں پہنچے۔ جنگل میں بہت سی خشک لکڑی پڑی ہوئی تھی۔ ہم نے کہا کہ اگر ہم رات اس مقام پر گزارتے اور اس خشک لکڑی کو جلاتے تو بہت اچھا ہوتا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اچھی بات ہے، یہیں پر رہ جاؤ۔ چنانچہ ہم نے آگ جلائی، ہمارے پاس روٹی تھی، اس کو گرم کر کے ہم کھانے لگے۔ ہم میں سے ایک نے کہا کہ یہ انگارے کتنے اچھے ہیں، اگر اس وقت گوشت ہوتا تو خوب بھون کر کھاتے۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہیں کھلانے پر قادر ہے۔ اسی اثنا میں ہم نے دیکھا کہ ایک شیر ایک اونٹ کو بھگا کر لا رہا ہے اور ہمارے بالکل نزدیک آ کر اسے پکڑ لیا اور اس کی گردن پر حملہ آور ہوا۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اس اونٹ کو ذبح کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھلایا ہے۔ چنانچہ ہم نے اس اونٹ کا گوشت بھونا جبکہ وہ شیر کھڑا دیکھتا رہ گیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادم نے کنویں میں ڈول ڈالا تو ڈول سونے سے لبریز تھا۔ آپ نے اسے پھینک کر پھر ڈول ڈالا تو چاندی سے بھرا ہوا نکلا اور تیسری مرتبہ موتیوں سے۔ اس وقت آپ نے کہا یا اللہ، میں تو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے پانی کا خواستگار ہوں، میری نگاہوں میں سیم و زر کی کوئی وقت نہیں۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے صدقے ہمیں بھی راہ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔